حضرات یہ ہے ولایت کا. دیکھیے ہم دنیاوی اپنے قائدین چنتے ہیں، رہبران چنتے ہیں، نمائندگان. پارلیمنٹ کے بھی پاکستان میں الیکشن اس سال ہو رہے تھے، میں پورا دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کیا گھپلے صاحب کو کہا کہ جعلی ڈگری لے کے آئے ہیں. اس نے کہا ڈگری ہوتی یہ کیا کہ جعلی اصلی ڈگری ہے اسی یونیورسٹی نے دی ہے. یہ معیار ہے، توجہ ہے نہیں. دنیاوی نمائندگان پہ تمہید بات رہا ہوں، سب مجمع کی توجہ ہو. ایک میں آپ کے سامنے نتیجہ پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ باتیں وہی ہوتی ہیں، نتائج نئے ہوتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے خود سے ایک محنت کرنے والے کی. انسان میں نے کوشش کی ہے، آپ کے سامنے کچھ مطالعے پیش کر رہا ہوں. حضرات آپ نے دنیاوی نمائندگان 2-4 سال کے لیے، 4-5 سال کے لیے نمائندے کہاں جا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں چند سیاسی فیصلوں کے لیے. نہ نماز کے ذمہ دار نہ روزے کے ذمہ دار. آپ ایک عالم دین ہے، نماز کے ذمہ دار ہے. آپ کی نماز جا رہی ہے اگر وہ عادل نہیں ہے. عالم دین کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. اب یہ سیاست پارلیمنٹ کے اندر جا رہا ہے، نمائندہ ہے آپ کا پارلیمنٹ میں، آپ کا نمائندہ چند سیاسی فیصلوں کے لیے، سارے فیصلوں کے لیے نہیں. تو پاکستان میں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے پہلی شرط کوئی نہ کوئی گریجویٹ ہو، کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ ان پڑھ جاہل لوگ نہ جائیں. توجہ ہے. دنیاوی نمائندے کے لیے انہوں نے پہلی شرط ہے گریجویٹ ہو. دوسرا انہوں نے کہا بھی یہ برطانیہ میں بھی ہے، کہا صاحب کا اس کا امبیزلمنٹ کا نہ ہو، چوری چکار نہ ہو، چور چکار نہ ہو، صاحب کا کرمنل نہ ہو. اس کا جو ہے صاحب کا جو ہے وہ دھبے دار نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیاوی نمائندہ ہے چند برس کے لیے، جب ہٹ جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی نمائندہ الہی ہو، کسی کو اللہ کہے یہ میرا نمائندہ ہے، میں نے تفصیلات میں گیا ہی نہیں ہوں. دنیاوی نمائندے کی ساری شرائط آپ پڑھیے کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو کہا دنیاوی، اس کے اندر تعلیم کی انہوں نے کچھ نہ کچھ شرائط رکھ دی. انہوں نے کہا تعلیم کم از کم گریجویٹ ہو، صاحب کا چور چکار نہ ہو، یہ کردار ایسا ہونا چاہیے، پاس کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے ساری شرائط رکھ دی، اٹھا کے دیکھ بھی دیا. اب اگر کوئی نمائندہ الہی ہو، اللہ کہے گا دیکھو میرا نمائندہ ہے، علم لدنی کا مالک ہو، کردار میں عصمت کبریٰ کا مالک ہو. اگر حکومتی خزانے کا مالک بنا دو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لالچ آ جائے چرا کے لے جائے، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ لٹا دے. تو سخی ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے دامن پہ بے عدالتی کا اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ ایک چونٹی جب ایک گندم کے دانے کو اٹھائے، آٹا کھا لے، چھلکے کو پھینکنا چاہے، آٹا کھا کے چھلکے کو خود پھینکنا چاہے، کہ اس سے پہلے کہ وہ اس چھلکے کو تھوکے علی اس کے منہ سے نہیں نکالتا. کہ میں ایسا عادل ہوں، مجھے دکھاؤ کوئی دوسرا ایسا عادل. بات ہو رہی ہے. عدالت ایسی ہو، سخاوت ایسی ہو کہ میں نے مولا صاحب نے سوال کیا کہ یا علی پچھلے دور میں ایک حاتم الطائی گزرا ہے، نام سن رکھا ہوگا آپ لوگوں نے؟ حاتم الطائی بہت سخی، مثال عربوں میں اب تک دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم حاتم الطائی ہو کیا. بہت سخی تھا، بہت سخی تھا. اس نے ایک محل بنایا، 40 دروازے بنائے، اور چھپ چھپ کے آواز بدل کے، بھیس بدل کے 40 دروازوں سے مانگنے والے کو دیا کرتا تھا. اور خود ہی کہتا تھا کہ اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا. پھر چھپ کے وہاں سے جاتا تھا، وہاں سے پھر دیتا تھا. 40 دروازوں سے عطا کیا کرتا تھا. بہت سخی تھا. کہا کہ مولا آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا. کہا میں پہلے دروازے سے اتنا دیتا ہوں کہ دوسرے پہ جانے کی نوبت نہیں آتی. شرائط پیش کر رہا ہوں. علم میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. چلیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. علم ایسا ہو کہ خود سے ایک خلیفہ نے خود سے کہا یا علی یہ کیا بات ہے، ہر سوال کا فوراً جواب دیتے تھے، سوچتے نہیں. میں نے کوشش کی ویسے پیش کروں، آگے چڑھا چڑھو کہ جیسے بھی کہا ہوگا مجھے. یا علی کیا بات ہے، سوچتے کیوں نہیں، ہر سوال کا فوراً جواب دے دیتے. تو آپ نے فوراً کہا کہ اے عمر بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا کیا بیٹھ کے گنوں 1 2 3 4 5؟ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے گننے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں، ویسے مجھ علی کے سامنے پوری کائنات ہے.
کا سوچنے کی مت کا ہے، سوچ کے جواب دیا کیجیے، یہ علم ہے۔ جب معاویہ سے جنگ ہو رہی تھی نا تو اس میں 10 افراد خوارج کے ٹوٹ گئے، کہا کہ ہم ایک ہی سوال 10 افراد دہرائیں گے، جو نئے جواب دے گا اس کی طرف ہو جائیں گے، توجہ ہے نا؟ اب وہ 10 کے 10 دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا دے کہ کون آنے والا ہے، کیا سوال کرنے والا ہے۔ ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جن کو یہ نہ پتا ہو کہ چاولوں کے نیچے بوٹی ہے یا نہیں، نہ کہلائیے گا خدا ایسوں کو نہیں، بلکہ ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے مولا بتا دیں اتنا لشکر آنے والا ہے، یہ جو پہاڑ دیکھ رہا ہے نا اس کے پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے آنے والا، سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، صرف 7 فرار کریں گے، بھگوڑوں کی تعداد 7 ہوگی، باقی سب مار دوں۔ جناب جندب کہنے لگے میں انتظار میں تھا کہ دیکھا ایک مرتبہ بہت بڑا لشکر آیا، میرے مولا نے جنگ شروع کی اور سب کے سب واقعی فی النار کر دیے، 7 افراد بھاگ گئے۔ میں توجہ ہے یا نہیں؟ وہ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فوراً کہا کہ 10 افراد چھپ گئے، کہا کہ ایک سوال کریں گے، یا علی بتائیے مل افضل العلم بالمال؟ پہلا آدمی سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ لما، ایسا کیوں ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دوسرا سامنے آ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا سامنے آ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ الہی ما عبدنا کا حق عبادت، پروردگار تیرا حق عبادت ادا نہ ہو سکتا۔ چوتھا سامنے کا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مال قارون کی، فرعون کی، نمرود کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ پانچواں سامنے کا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھ جس کے پاس مال زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کے پاس علم زیادہ ہو بڑے سکون سے سوتا ہے۔ کہا کہ چھٹا سامنے کا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ 10 افراد سامنے آئے، 10 نے 10 سوال کیے، مولا نے نئے جواب دیے، 10 کے 10 افراد نے کہا یا علی ہم آپ کے ساتھ ہوئے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے ایک ہی سوال کے 10 جواب دیے۔ کہا بس 10 سوالوں کے جواب کی وجہ سے میرے ساتھ ہو گئے، اگر یہی سوال تم قیامت تک دہراتے دیتے میں علی نیا جواب دے گا۔ یہی سوال دہراتے رہتے میں قیامت تک نیا جواب دیتا۔ علم میں اللہ کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ غدیر میں نمائندہ خدا کا اعلان ہے، کردار میں عصمت کبریٰ کا مالک ہونا چاہیے، سخاوت میں حاتم کی سر کا تاج ہونا چاہیے، شجاعت میں کیسا ہونا چاہیے؟ شجاعت کی وضاحت تو کرنے کی ضرورت نہیں کہ جس کے لیے سورہ توبہ کے اندر کہے کہ خداوند متعال وَيَعْذَبَهُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ ان پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ کسی نے کہا نا یا علی کیا بات ہے، رسول خدا نے اپنی پوری زندگی تلوار نہیں چلائی، صرف ایک جنگ حنین میں سارے صحابہ حسب عادت چھوڑ کے بھاگ گئے، پہنچ رہے نہیں، پیغمبر اسلام کو مجبوراً تلوار چلانی پڑی کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے، بس تلوار نہیں چلاتے، روکتے تھے ہمیشہ، میں ان کو آگے بھیجا کرتے تھے، تلوار نہیں چلاتے تو ہمیشہ، لیکن وہاں جان کا بچانا خود پیغمبر نے کہا تھا واجب ہے، تو آپ نے تلوار چلائی، اب لوگ دیکھنے لگے کہ ان کو لڑنا بھی آتا ہے، جب تلوار چلائی تو لوگ فرار کرنے لگے، بھاگنے لگے، تو فوراً پوچھا کہ یا علی کیا بات ہے، رسول خدا تلوار نہیں چلاتے تھے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں رسول خدا کی تلوار کا کہاں ذکر ہے؟ کہا قرآن کے اندر سورہ انبیاء کی اواخر آیات کے اندر نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بس عالمین کے لیے رحمت بنا کے، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ جب وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر تلوار نہ چلے، رحمت ہے، کہ پھر آپ نے تلوار کیوں چلائی؟ کہ وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی ہوں، رحمت الہی تھی میں جلال الہی ہوں، رحمت کے تقاضے اور جلال کے تقاضے ہو، وہ رحمت سے میں جلال الہی ہوں۔
حضرات امیر المومنین جلال الہ ہیں تو شجاعت کے اندر کوئی امیر المومنین کا بدل نہیں تھا. خود رسول خدا نے کئی کو اسد اللہ کہا ہے. جناب حمزہ کو بھی کہا اسد اللہ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کا شیر جناب حمزہ بھی ہر امام ہے اسد اللہ, لیکن خود رسول خدا نے کہا اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب. کہ علی صرف اللہ کا شیر نہیں ہے, ہر شیر پہ غالب. یہ علی ابن ابی طالب. اب ایک مرتبہ خیبر کے اندر کوئی آدمی تھا, وہ موجود نہیں تھا, یہودی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مرحب حارث اندر سب کو مار دیا. اس کو اتنے مسلمان کبھی ہیں. مسلمان تو 39 دن بھاگتے رہے. 40ویں دن ایک ایسا ہے, اس کا نام حیدر تھا. تو اس کا نام حیدر تھا.